السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مشیر تجارت ہیں عبدالرزاق داؤد، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے جو ابھی بھارت سے چینی اور کاٹن کی درآمد کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ ہم اس کے اوپر آپ کو اندر کی خبر دیں گے اور بڑی ہی دلچسپ خبر ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ آج ہم آپ کو سرمد سلطان ایک ایکٹیوسٹ ہیں، پرسوں رات سے لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے، کون ہیں، کیوں لاپتہ ہوئے ہیں، کیا وجوہات ہیں اور اس میں پیغام کیا چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ سرمد سلطان ایک مڈ 20s میں یہ ایک نوجوان ہے، اٹک کے علاقے فتح جنگ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ان کے فیملی کے کچھ ممبران نے الیکشن بھی لڑا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اب سرمد سلطان، اگر ہم ان کو ٹویٹر پہ دیکھیں، میں ان کو فالو کرتا ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو کبھی کبھار ری ٹویٹ بھی دیتے ہیں، فالوور ہیں ایک دوسرے کے اکاؤنٹس کے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی ویل ریسرچڈ ٹویٹس ہوتے ہیں ان کے۔ ان کا کوئی ویسا ریسرچر نہیں ہوتا جو دو لوگوں کو ایک ہی آرٹیکل لکھ کے دے، وہ خود ریسرچ کرتے ہیں، بڑے اچھے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کے آتے ہیں۔ اگر معیشت کے اوپر آئیں گے تو بڑے اچھے فگرز کے ساتھ وہ دیں گے، کانٹراڈکٹ کریں گے حکومت کے کلیمز کو بغیر کسی قسم کی بدتمیزی کیے۔ وہ صرف فگرز سے اس کو غلط ثابت کر دیں گے کہ پچھلے اتنے عرصے میں آپ نے یہ کیا اور فلاں فلاں حکومت کے دور میں یہ رہا، آپ کے دور میں یہ ہے اور یہ چیز یوں ہوئی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی یہ مذکہ خیز قسم کا ہماری ریاست کا کوئی بڑا عہدیدار، کوئی چیف یا کوئی وزیر اعظم ہمارا کوئی اگر عجیب و غریب قسم کا بیان دے دے تو پھر وہ اس کو بھی فیکٹس کے ساتھ غلط ثابت کریں گے کہ فلاں فلاں دور میں یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ چیز فلاں نے کیا ہے، اس کا کریڈٹ فلاں کو جاتا ہے۔ تو بہت ہی اچھے ان کے، مطلب میں عموماً ان کے نالج سے بڑا متاثر رہتا ہوں، اور یہ صرف میں نہیں، اس بڑی تعداد ہے سوشل میڈیا پر جو ان کے نالج سے متاثر رہتی ہے، اور جو ان سے ہمیں علم ملتا بھی ہے۔ وہ دراصل جو ایک جھوٹی مطالعہ پاکستان کی کتاب پاکستان میں بچوں کو پڑھا کے ڈے 1 سے جھوٹ سکھایا جاتا ہے، جھوٹ ان کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، سرمد سلطان اس جھوٹ کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہری بات ہے کس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے کہ ہم نے جنگیں جیتی، حالانکہ ایک جنگ نہیں جیتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ 65 کی جنگ میں رات کے اندھیرے میں دشمن نے حملہ کر دیا، حالانکہ بھائی اس سے پہلے جو آپریشن جبرالٹر چل رہا تھا وہ کس نے شروع کیا ہوا تھا؟ وہ آپ نے شروع کیا ہوا تھا۔ اس کی بنیاد پہ انڈیا نے پورے بارڈر پہ جنگ کھول دی۔ تو یہ اس قسم کی جھوٹی بیانیہ والی معاشرتی علوم کی جو کتاب ہے، جس میں عامر جون سے ہیں وہ بھی ہیرو ہیں، تو ان عامروں اور ان کے بارے میں تاریخی جو جھوٹ ہیں، سرمد سالک ان کو فیکٹ سے غلط ثابت کرتے ہیں۔ اب ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اٹھانے کا مقصد بڑا واضح ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر کچھ سے بات کرتی ہے۔ یہ ایک آدھا بندہ اٹھاتے ہیں، کبھی ایف آئی آرز دیں گے فریولس قسم کی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ایک عمومی طور پہ معاشرے میں یہ پیغام جائے اور ایک خوف کا ماحول برقرار رہے کہ دیکھیے جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ وہ پھر میرے جیسے، آپ جیسے کوئی اور اگر کوئی ناقد ہے، اس کے پھر ارد گرد دوست یار اس کو، اس کے رشتہ دار اس پر دباؤ ڈالنے تھے، یار دیکھو انہوں نے اس کو بھی اٹھا لیا تھا، تمہیں بھی اٹھا لیں گے، نہ کرو، یہ مت بولو، بات نہ کیا کرو، چھوڑ دو یار ان کو، یہ تو ایسے ہی رہنا ہے، اس ملک میں کچھ تبدیل نہیں ہونا۔ یہ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، یہ خوف برقرار رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ بتائیں گے کہ کیا اس ملک میں شعور دینا جرم بن گیا ہے؟ کیا اس ملک میں آگاہی دینا جرم بن گیا ہے؟ کیا اس ملک میں حقائق بتانا جرم بن گیا ہے؟ کیا اس ملک میں سچ بولنا جرم بن گیا ہے؟ اس ملک میں صرف پیزا کمپنیاں ہی بنائی جا سکتی ہیں، رقبے ہی حاصل کیے جاتے ہیں، ریٹائر ہو کے ڈی ایچ اے کے نئے سے نئے فیز کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اس ملک میں عظمت سعید جیسے بددیانت لوگ بیٹھ کے دانشوروں کو بکاؤ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ کرنے وہ براڈ شیٹ کمیشن کی انکوائری تھے، کہہ رہے دانشوروں کو برا، دانشوروں کو کن کو؟ عائشہ صدیقہ اور دیگر کو، ان کو جن کو اسٹیبلشمنٹ ناپسند کرتی ہے۔ تو اس سے عظمت سعید شیخ صاحب نے خود بھی بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک ٹاؤٹ ہیں، ان کے ہی
پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ تو محفوظ ہیں اس ملک میں جو جھوٹ بولتے ہیں. ابھی دیکھیں نا جتنے لیپ ڈاگز ہیں, یہ جو سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز, سو کالڈ یوٹیوبرز, یہ کہاں پہ ہیں؟ کتنوں نے مذمت کی ہے سرمد سلطان کی اغوا کی؟ اور کیا سب کو نہیں پتا سرمد سلطان کو کس نے اغوا کیا ہے؟ سب کو پتا سرمد سلطان کو کس نے اغوا کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہی اغوا کیا ہے, سب کو معلوم ہے. کوئی اس میں ہمیں کوئی ذرا رتی برابر بھی شک نہیں ہے, یہ انہی کا کام ہے. کیونکہ ان کے اغوا کے ساتھ ان کا ٹویٹر ہینڈل ڈی ایکٹیویٹ ہونا, ان کے موبائل بند ہونا, ان کی فیملی کا دباؤ میں آنا, یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے کرتوت ہیں. لیکن ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں پر ہم سنتے ہیں معزز عدلیہ کی خواہش ہوتی ہے کہ الیکشن ہو تو پولنگ اسٹیشن پر فوج کیوں نہیں تعینات تھی؟ اور بھائی وہ ان کے انڈر پرامن الیکشن ہوتے ہیں, ان کے انڈر الیکشن چوری بھی ہو جاتے ہیں. 2018 میں کیا ہوا؟ اور یہاں پہ اس حد تک لوگ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں, جھوٹی خبریں دیتے ہیں, جھوٹے وی لاگز کرتے ہیں, اس میں جھوٹی معلومات دیتے ہیں صرف حکومت سے 4 ٹکے لینے کے لیے. اور پھر جو ہم صحافی ہوتے ہیں ان کو وہ یہ لیپ ڈاگز کہتے ہیں یہ لفافہ ہیں. ابھی لفافہ تو تم ہو, اب پل رہے ہیں ان کے ٹکڑوں پر. وہ ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بٹھایا ہوا ہے, وہ پلا ہوا ہے جو ہمارے ٹیکس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. وہ واٹس ایپ گروپ میں ڈالتا ہے میسج, فلاں کے خلاف وی لاگ کر دو, فلاں کے خلاف یہ کر دو, اور پھر وہ کیا سارے پڑھ جائیں گے جناب کے حامد میر صاحب کے خلاف کریں گے, آسما اشرازی کے خلاف کریں گے, ثنا بچہ کے خلاف کریں گے, سب اس کے اوپر پڑھ جائیں گے. ایک دفعہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. عمر چیمے کو گالیاں دیں گے, جا کے فلانے کو دیں گے, نورانی کو غدار کہیں گے. نہیں پوچھیں گے تو غیرت نہیں دکھائیں گے کہ پوچھیں باجوہ صاحب یہ پیزا کمپنیاں کہاں سے بنی. یہ تو یہاں پہ حالات ہیں. اب اسی طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عبدالرزاق داؤد ہیں, اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ویسے تو وزیر اعظم عمران خان کو بھری کابینہ کے اجلاس میں ان کے ہی 9 تعینات شدہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے بے عزت کر کے رکھ دیا, ذلیل کر دیا. وزیر عمران خان نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ بھارت اور سے چینی اور کاٹن کی درآمد کیا کہہ رہے؟ تو انہوں نے بتایا جناب عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, آپ نے ہی یہ حکم دیا تھا مجھے 2 ہفتے پہلے کہ یہ سمری تیار کرو, ای سی سی میں لے کے جاؤ تھا, اور آپ کی بھیجی ہوئی, آپ کی سائن کردہ بھیجی ہوئی سمری ہم نے ای سی سی میں لے کے گئے تو اپروو ہوگی. اب کابینہ میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے کیا. تو اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وزیر عمران خان صاحب کو بھی کس نے یہ کنونس کیا تھا, وہ تھے عبدالرزاق داؤد. اب عبدالرزاق داؤد جو ان سے ہیں وہ ظاہری بات ہے چینی اسکینڈل میں بھی سامنے آ چکا ہے ان کا نام, آٹا اسکینڈل میں بھی ان کا نام سامنے آ چکا ہے. انڈسٹریلسٹ کے وہ ٹاؤٹ ہیں, انہی کے نمائندہ ہیں اس کابینہ کے اندر, ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. خود جس طرح سے انہوں نے ڈیم کا ٹھیکہ بھی اپنی کمپنی کو دلوایا, تو وہ اب لگ رہا ہے کہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اس مافیا کا حصہ رہتے ہوئے حکومت میں مافیا کو پروٹیکٹ کیا, شاید اب ان کی عمر پوری ہو رہی ہے. یہ باتیں ان کے بارے میں لیک کی جا رہی ہے کہ یہ اس نے کیا ہے, حالانکہ انہوں نے بھی کسی کے کہنے پہ جا کے کنونس کیا تھا. لیکن اب یہ لیک کی جا رہی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وزیر عمران خان کو, کیونکہ ہر معاملے میں ہم نے معصوم ثابت کرنا تو ہمارے ان لیپ ڈاگز کا اولین فرض ہوتا ہے. اب وہ ہوگا یہ کہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں نہیں وزیر عمران خان تو بڑے معصوم تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے عبدالرزاق داؤد نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں آٹا اور چینی منگوا لو اور کاٹن منگوا لو بھارت سے, اور وہ انہوں نے سمری بھیج دی. ان کا کیا قصور؟ تو اب اتاری گردن کن کی جائے گی؟ عبدالرزاق داؤد کی. تو یہ اب نظر آ رہا ہے, اور آلریڈی ندیم بابر اور حفیظ شیخ کو وزیر اعظم عمران خان اپنی نااہلی کا ان پر ملبہ ڈال کر ان کو نکال چکے ہیں, تو اب ان کو بھی نکال دیں گے. لیکن پھر دوبارہ بات یہ رہے گی کہ آخر وزیر اعظم عمران خان کب اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ یہ سارا میس انہی کا کریٹ کیا ہوا ہے اور ان کے لانے والوں کا کریٹ کیا ہوا ہے. ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس دن فیصلہ ہوگا. تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور ہماری اپیل ہوگی سرمد سلطان کو چھوڑ دیں. کسی ماں کا بیٹا ہے, کچھ شرم کریں. آپ کو ہم اتنا بھاری اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکسوں سے سب کچھ لے کے دیتے ہیں, آپ محلوں میں رہتے ہیں, آپ کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی کیا شاندار محل بنے ہوتے ہیں, اور کیا سڑکیں, اور کیا آپ کو لگژری ہوتی ہے. ریٹائرمنٹ پر ہم آپ کو کیا کچھ نہیں دیتے, اور اس کے بعد بھی آپ پھر بھی محکموں کا سربراہ بھی لگ دیتے ہیں, لیکن آپ ہمارے ہی لوگوں کو اٹھاتے ہیں. اختلاف رائے کو برداشت کیجیے, کچھ شرم کیجیے. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.